آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک کونسلر بھی لاکھ ترنوں کے بعد ساتھ نہیں چلتا۔ ساتھ ہمارے علاقے میں ہمارا ایک مقتدی ہے، کئی خطابات ان کی جامع مسجد میں کیے، کئی مرتبہ جمعے کی نمازیں انہیں پڑھائی۔ وہ پاسپورٹ آفس میں ہے، تو میرا پاسپورٹ کا رینیول کا ایشو تھا، تو میں اس کے پاس چلا گیا، اس کو سلام کیا، بیٹھا رہا، کافی دیر بیٹھا رہا۔ وہ اپنی مرضی کے لوگ بلاتا تھا، مجھے نہیں بلا رہا تھا۔ تو میں نے جس جگہ کا وہ تھا وہاں کے شاہ صاحب کو فون کیا، میں نے کہا حضور عمران بھائی کے پاس آیا ہوں، کافی دیر سے بیٹھا ہوں تو کام نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے فون کیا، ان کے فون کے بعد اس نے مجھے بلا لیا، اس نے میرا کام کر دیا۔ میں نے اس کا بڑا شکریہ ادا کیا، بڑا اس کو ویلکم کہا، اس کا خیر مقدم کیا۔ میں چلا گیا، گھر نہیں پہنچا تھا تو شاہ صاحب کا فون آیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں علامہ صاحب وہ شکوہ دے رہا ہے کہ علامہ صاحب ملتے ہوئے مجھے شکریہ ادا کر کے نہیں گئے۔ تو میں نے کہا حضور اگر شکریہ کا مقصد سلام تھا تو وہ تو میں کر آیا، اگر مقصد یہ تھا تو وہ تو میرے پاس تھے نہیں، وہ ہوتے تو آپ کو فون کیوں کرواتا، یا وہ میں نے دینے نہیں تھے۔ تو میں نے کہا حضور اگر وہ مقصد تھا تو وہ تو پورا نہیں ہوا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کا مقصد یہی تھا۔ بات کرنے کا سادہ سا مقصد یہ ہے، ایک کونسلر بھی ہمارا کام کرنے کے لیے تیار، لیکن ادھر رسول اللہ کے صحابی، وہ صحابی جو چھٹے نمبر پر اسلام قبول کر کے آئے۔ اسلام قبول کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، حضرت ابو بکر تھے، سیدنا مولا مرتضیٰ تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت زید بن حارثہ تھے، حضرت بلال تھے۔ یہ کتنے ہوئے؟ 5 لوگ۔ چھٹے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے حضرت عمار تھے۔ حضرت فاروق اعظم کی بڑی شان ہے، تقابل مقصود ہی نہیں ہے، لیکن صرف نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے، حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، آپ کے قبول اسلام کا نمبر ہے 39واں۔ حضرت عمار کے قبول اسلام کا نمبر ہے، شان بہت بڑی ہے، وراء الوراء ہے حضرت عمار سے حضرت فاروق اعظم کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا قبول اسلام میں حضرت عمار کا نمبر ان سے پہلے ہے، چھٹا نمبر ہے۔ تو اتنے جلیل القدر صحابی تھے، لیکن عادت مطہرہ اور سنت کیا تھی؟ اپنے گھر کا جھاڑو بھی خود لگاتے تھے، اپنے جملہ معمولات بھی خود ادا کرتے تھے، کوئی سائل آئے اس کی داد رسی کے لیے خود جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ غریب کا بوجھ بھی خود اٹھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمار یاسر تھے، جن کی ساری عمر آقا کریم علیہ السلام کی معیت میں، رفاقت میں، سنگت میں اور ارادت میں گزری۔ آقا کریم نے جتنے غزوات لڑے، کوئی ایک غزوہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں حضرت عمار شریک نہ ہوئے۔ جتنے سرایا حضور کے دور میں ہوئے، سرایا اسے کہتے ہیں کہ جو حضور کی حیات میں ہوا لیکن حضور نے اس میں شرکت، جتنے سرایا ہوئے حضرت عمار نے سارے سرایوں میں شرکت کی۔ کوئی ایک معاملہ اسلام کے لیے ایسا نہیں تھا جس میں حضرت عمار شریک نہ ہوئے۔ اس قدر دلیر اور شجاع تھے اور اتنے ہی عاجز تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانیوں کے بابت ایک فکر آپ میں منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری عمر جو معیت رسالت مآب کا فیضان تھا اس کے اجر پر کاربند رہے۔ ان کی زندگی کا ایک لمحہ لحظہ بھی ایسا نہیں تھا جب ان کے پائے استقلال میں تذبذب آیا ہو، کمزوری آئی ہو۔ کبھی بھی انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی معیت پر کمپرومائز، اگر اپنے وجود سے جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک خلیفہ گزرا ہے، اس کا نام تھا مامون۔ کیا نام تھا؟ مامون جو تھا یہ معتزلی عقائد کا حامل تھا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک شاگرد تھا، کسی مسئلے پر اس نے اختلاف کیا، کہنے لگا یہ رائے ایسے نہیں ہے ایسے ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے قرآن و سنت کے مطابق تجھے بتا دیا، اب تیری مرضی ہے۔ وہ انکار کرتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اعتزل من، بس یہ ہم سے نکل گیا، اعتدال کر گیا، اہل سنت سے خارج ہو گیا۔
معتزلہ کا ایک عقیدہ تھا، وہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جبکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے قرآن کو پیدا کیا۔ تو مستشرقین، ملحدین ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا رب ہے جو اپنی شانوں کو پیدا کرتا ہے؟ تو اس کی شانیں اس کی صفتیں ہیں۔ صفت پیدا وہ بھی ازلی ہوتی ہے، وہ بھی ابدی ہوتی ہے، اس کا کوئی اختتام، کوئی آغاز نہیں، وہ ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ چونکہ وہ معتزلی عقائد کا تھا، اس نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اب جو اس کی بات نہیں مانتا اسے قید میں ڈال دیتا، چھتر کچھ لگاتا، ہر مفتی کو واعظ اس کے خوف سے اس کے حق میں فتویٰ دے دیتا کہ ہاں واقعتاً قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ بڑے لوگوں نے فتویٰ دیا، امام احمد بن حنبل نے فتویٰ نہیں دیا۔ اس نے کیا کیا؟ جیل میں ڈال دیا، کئی عرصہ آپ کو زندان میں رکھا۔ جب آپ کے خلاف محاذ عوام میں گرم ہوا اور لوگ آپ کے حق میں اٹھنا شروع ہوئے تو پھر اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ لیکن جتنا عرصہ آپ جیل میں رہے آپ نے اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا۔ ایک خادم آپ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا اے امام احمد، ہر بندے نے فتویٰ تبدیل کر دیا، آپ نے نہیں کیا۔ تکلیف بھی تھی، اذیت بھی تھی، صعوبت بھی تھی، لیکن یہ بتائیں استقامت پر کس چیز نے آپ کو قائم رکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے جیل سے منتقل کرتے رہتے تھے، کبھی اس جیل میں کبھی اس جیل میں، جس علاقے میں بغاوت کا خدشہ ہوتا وہ وہاں سے میری جیل تبدیل کروا دیتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن جب انہوں نے مجھے ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقل کیا نا، تو وہ کچا راستہ تھا، سواری گزر نہیں سکتی تھی، تو میں پیدل ہو گیا، ہاتھ میں بیڑیاں تھی، میرے سامنے سے ایک بچہ گزرا، آذان ہو رہی تھی، غالب گمان یہ تھا کہ وہ مسجد جا رہا ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ بچے کیچڑ ہے، اپنے لباس کو اس گندگی سے بچانا۔ تو وہ کہنے لگا اے امام احمد، میں خود کو اس گندگی سے بچا لوں گا، آپ خود کو بادشاہ کے خوف کی وجہ سے کہیں اس گندگی میں منتقل نہ کر دیجیے۔ آپ فرماتے اس کا جملہ سنا، میری طبیعت میں ایک اضطراب پیدا ہوا۔ پھر جس جیل میں گیا وہاں میرے ساتھ والے بیرک میں ایک قیدی تھا، وہ چور تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور تذکرہ سنا کہ یہ امام احمد ہیں، سب نے فتویٰ مامون کے حق میں دیا ہے، انہوں نے نہیں دیا، تو وہ کہنے لگا اے امام احمد، میں چور ہوں، چوریاں کرتا ہوں، یہ مجھے الٹا لٹکا کے مارتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، لیکن اب تک میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ چور ہوتے ہوئے جب میں اپنی چوری کو تسلیم نہیں کرتا تو آپ حق پر ہوتے ہوئے ناحق کو تسلیم نہ کیجیے گا۔ آپ فرماتے ہیں ان دو باتوں نے مجھے تقویت دی اور میں استقامت کے ساتھ اپنے اصول پر قائم رہا۔ جب آپ جیل سے نکلے تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب جس نے مامون کے حق میں فتویٰ دیا تھا مرتے دم تک ان سے الیک سلیک نہیں کروں گا۔ آپ کا ایک دوست تھا یحییٰ بن نعیم، بہت بڑے محدث ہیں۔ اب یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں اختلافی ہیں تو تفصیل طلب نہیں ہے، میں بس اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے اپنے وقت کے، آپ کو شاید یہ نام کہیں سننے میں بھی ملا ہوگا۔ تو آپ جب حضرت امام احمد بن حنبل سے ملنے آئے نا تو آپ نے اپنا رخ پھیر لیا۔ لنگوٹیا یار تھے، پرانے دوست تھے، بچپن کے ساتھی تھے۔ جب چہرہ پھیر لیا نا تو وہ سامنے آ گیا، بار بار وہ سلام کرتا اور آپ جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ کہنے لگا اے احمد، ایسی بھی کیا بات ہوئی، ہم نے تو حضرت عمار کی سنت پہ عمل کیا تھا، ہم نے تو حضرت عمار کی سنت پہ عمل کیا تھا کہ ہم نے مار اور جان کے خوف کی وجہ سے فتویٰ مامون کے حق میں دے دیا تھا، دل تو مطمئن تھا۔ حضرت امام احمد متغیر ہوئے، چہرے پر غصے کے آثار ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں عمار یاسر کا نام نہیں لینا، اگر ان کی اذیتوں کا خیال بھی آپ پر گزر جاتا تو آپ کے جسم سے روح کا انتقال ہو جاتا۔
کیوں؟ حضرت عمار نے وہ اذیتیں، وہ صعوبتیں، وہ تکلیفیں، وہ کرب، وہ بلا رسول اللہ کے دین کی بقا کے لیے، شریعت اسلامیہ کے دفاع کے لیے اور آقا کریم کی ذات کے لیے برداشت کی تھی کہ اگر محض ان کا خیال بھی کیا جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ابھی تو محض بات تھی اور آپ نے بات کے خوف کی وجہ سے فتویٰ اس کے حق میں دے دیا۔ آپ نے ساری عمر یحییٰ بن نعیم سے علیق سلیق نہیں کی۔ تو سامعین محتشم، سیدنا عمار یاسر ساری عمر جس معیت پر گامزن رہے اسے رفاقت رسول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رفاقت رسول کہتے ہیں۔ اور رفاقت رسول کا اطلاق وہ محض ان شخصیات پر نہیں ہوتا جنہیں ظاہری صحبت ملی تھی۔ قرآن کہتا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کچھ تو وہ تھے جنہیں ابتدا ہی میں اللہ نے ظاہری معیت سے سرفراز کر دیا، لیکن معیت کا اطلاق محض ان لوگوں پر نہیں کہ جنہیں ظاہر میں حضور کی صحبت ملی، بلکہ قیامت تک جو آقا کے نقش قدم پہ چلے گا، حضور کی سیرت کو اختیار کرے گا، حضور کے اسوہ پر عمل کرے گا، آقا کریم کے معمولات کو زندگی میں شامل کر لے گا اور زندگی کے معمولات پر نافذ کر لے گا، اللہ اسے بھی حضور کی معیت کی خیرات عطا کر دے گا، چونکہ اس کا وعدہ یہ ہے کچھ تو وہ تھے جو ابتدا میں حضور کے ظاہری زمانہ میں، لیکن یہ سلسلہ ان تک موقوف نہیں رہا، قیامت تک ہر دور میں وہ لوگ آنے ہیں جو حضور علیہ السلام سے دین کے تعلق کی نسبت پر معیت کا وہ تعلق مربوط کریں گے کہ جو ان سے جڑتا جائے گا رب ان سے راضی ہوتا جائے گا، وہ رب سے راضی ہوتا جائے گا۔ یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ ایک ابدی حقیقت ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو یہ شعور ملے گا، یہ نور منتقل ہوگا اور آپ کا سینہ علم قرآن سے ایسا کشادہ ہوگا کہ آپ جان پائیں گے کہ ہر دور میں وہ شخصیات آئیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن کی خدمت، رسول اللہ کی نسبت اور اصحاب کی معیت پر وہ اجر دیا ہے کہ وہ ہر دور میں وقلیل من الآخرین ہوتے ہوئے صحابہ کی معیت پر رسول کی رفاقت کا اجر منتقل کرتے رہتے ہیں، بندوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں اور بندوں کو وہ شانیں عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عمار ساری عمر جس پر کاربند رہے وہ کیا تھی؟ رفاقت۔ کیا ہے؟ رفاقت۔ تو سامعین محتشم، اس دور میں بھی ایک تحریک ایسی ہے جو ہمیں وقلیل من الآخرین کی رفاقت کا فیضان دے رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارے مردہ تعلق کو بحال کر رہی ہے، صحابہ کرام کی معیت کا انعام دے رہی ہے۔ وہ بظاہر تعلق جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے، ظاہری نہیں ہے، باطنی ہے، لیکن وہ تعلق اتنا مربوط ہے کہ اگر میں اور آپ اس رفاقت کو اختیار کر لیں تو اس دور پرفتن میں جہل سے، جہالت سے، ظلم سے، ظلمت سے نکل کر سوئے گنبد خضرات چل کر آج بھی ان کی رفاقت کو پا سکتے ہیں جنہیں سالار قافلہ معیت رسول کہا جاتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں سیدنا عمار یاسر۔ بس ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آئیں تحریک منہاج القرآن جو اس دور میں ہمیں اللہ کے رسول کی ساری نسبتوں کی حیا، تقدس، تعظیم، تکریم کی تعلیم دے رہی ہے، اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں، قلبی محبت کے دائرے سے نکل کر، حبی محبت کے مدار سے نکل کر جسمانی حقیقت کو بحال کرتے ہوئے اس تحریک کی رفاقت کو اختیار کریں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، رفاقت یہ محض ایک کاغذ نہیں ہے، یہ وہ سند ہے جو ہمیں براہ راست رسول کریم علیہ السلام سے جوڑ رہی ہے۔ کیوں کہ یہ قرآن کے ان اصولوں پر استوار ہے جو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے قرآن سے نافذ کر دی ہیں۔ بس ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آئیں اس پرفتن دور میں اس فکر کو سمجھتے ہوئے تحریک منہاج القرآن کے ساتھ قلبی عقیدت و محبت کو استوار کر کے اس کی رفاقت اختیار کریں تاکہ اس اجر اور انعام کو پا سکیں جو اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ میں آخر میں محترم علامہ تنویر صاحب کا
ان کی پوری ٹیم کا، سب سے بڑھ کر گل صاحب کا اور رانا صاحب دی گریٹ کا، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین کا، ذمہ داران کا، حضرت علامہ قاری گل یونس صاحب کا، اور بالخصوص ڈویژنل ناظم محترم میاں سہیل مقصود صاحب کا صدق کے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ سب کے علم میں، توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ 8، 9، 10 اگست یہ 3 دن سیدی شیخ الاسلام کے قابل فخر فرزند گلدستہ منہاج کے سب سے مہکدار پھول، آل نبی اولاد علی، پیر طریقت راہبر شریعت، استاذ العلماء، استاذ الحفاظ، سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مبارک آستانے پر، علمی درسگاہ پر قادیانیت کے رد کے حوالہ سے رد قادیانیت کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے، جو سالہ سال کے ایک تسلسل کی کڑی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے اس پرفتن دور میں جہاں ہماری نوجوان نسل پر عقائد کے باب میں ایک منظم یلغار کی جا رہی ہے، آئیں اس فتنے کی سرکوبی کے لیے پہلے علم حاصل کریں، شعور اپنے بچوں میں منتقل کریں، انہیں خاتم اور خاتم کا فرق بتا کر آقا کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کے حقیقی مجاہد بنیں، اور علم کے ساتھ وہ راستہ ہموار کرتے ہوئے اس کورس میں 3 دنوں کے لیے شرکت کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں محترم علامہ تنویر صاحب سے، ان کی ٹیم سے گزارش کروں گا جو دوست جانا چاہیں ان کے لیے آپ سبب بھی پیدا کریں، سبب آپ کے ذمے ہے، جو جانا چاہے۔ ہر بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے، فیصل آباد کی دھرتی پر ہے، اب مجھے ایگزیکٹ جگہ نہیں پتا، وہ اگر آپ رہنمائی کر دیں۔ گلبرگ بغدادی مسجد تو نام ہے، یعنی گلبرگ مین پر بغدادی مسجد بڑی معروف ہے، اور آپ میں سے اکثریت قبلہ شاہ صاحب کو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے، تو آپ سب سے گزارش ہے ضرور شرکت کریں اور رد قادیانیت کے اس کورس کو ضرور جوائن کریں، تاکہ بچوں میں، نسلوں میں جو فکری بیرا روی ہے اور وہ جانتے نہیں ہیں کہ قادیانیوں پر شرعی حکم کیا لگتا ہے، انہیں وہ معلوم ہو سکے۔ آپ سب کو دعوت ہے، آپ سب نے ضرور شرکت کرنی ہے، یا کم از کم شرکت کی کوشش ضرور کرنی ہے۔ سید ہدایت رسول شاہ صاحب کے بارے میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں، وہ میری زندگی کا ایک ایسا تجربہ ہے کہ 3 دن کا ایک دورہ حدیث کورس ہوا ٹاؤن شپ شہر اعتکاف، جو مرکز اعتکاف ہے وہاں حضور قدوۃ الاولیاء کے مزار پر انوار کے سائے تلے اعتکاف سے ہٹ کے تھا۔ وہ 3 روزہ دورہ علوم الحدیث تھا۔ تیسرے دن قبلہ حضور نے سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی جانب دیکھ کر فرمایا، بیٹوں یہ میرے گلدستے کا سب سے زیادہ مہکنے والا پھول ہے، اس کی پوری خوشبو اس گلدستہ منہاج کو سمیٹے ہوئے، اور یہ وہ شخصیت تھی جنہیں قبلہ نے اپنا تاج خود ان کے سر پر رکھا تھا بطور تحفہ کے۔ جب تاج، میں اسے ٹوپی نہیں کہتا، وہ ان کے شان شان نہیں ہے، تاج جب عطا فرمایا تو سب کو قبلہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے پہنایا، لیکن جب باری حضور سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی آئی تو قبلہ نے پہلے اپنے سر پر پہنا، پھر وہ تاج اپنے سر سے اتار کر سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا۔ تو بہت بڑی شخصیت تھے آپ سب، چونکہ یہ 3 دن جو کورس ہے، عرس بھی اس میں ضم ہے، عرس بھی اس میں ضم ہے، تو آپ سب ضرور شرکت کریں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ذکر الانبیاء من العبادات و ذکر الصالحین کفارہ، انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کا۔ تو قبلہ شاہ صاحب سے بڑھ کر ہماری نظر میں کوئی اور نیک کون ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے گزارش ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔